السلام علیکم. یو آر آل ویلکم ٹو مائی چینل. تمام ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام. آج ہمارے ساتھ اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر احسان الحق موجود ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے. اور ہم بہت دل سے شکر گزار ہیں کہ سر نے اپنا پریشیس ٹائم دیا ہمیں اور اس قابل سمجھا، اور آپ کو کچھ سجیشن سر کریں گے ہم جو کویشچن کریں گے. تو سر ہیز اے ویری واسٹ ایکسپیرینس ان ڈینٹسٹری، اور آج ان کے سر کے ویوز لیں گے اس بارے میں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سر کائنڈلی کچھ یہ جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں سر، ان کے کچھ کویشچنس ہیں یا ان کی کچھ کیوریز ہیں، وہ سر اگر آپ اس میں تھوڑا سا سجیشنس دے دیں گے تو سر دے ول بی ویری گریٹفل فار یو. تو سر ایسا ہے کہ سر جو ہمارے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے جو سر پیپرز جب چیک کرتے ہیں، جیسے آپ کو سر ایکسپیرینس ہے کافی اس چیز میں، تو سر اس میں آپ کس چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ آنسر دیکھ رہے ہوتے ہیں کویشچن کا کہ بچے نے یہ لکھا ہوا ہے، تو سر اس میں کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اوبیسلی مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دس از فائنل ایئر ایگزام، اور بچے کی کیا کیپیبلٹیز ہونی چاہیے اس اسٹیج کے اوپر، ان کا کیا کانسیپٹ آف نالج کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ سارے چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں. پھر ساتھ میں اوبیسلی کی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے ہمیں، لیکن سم ٹائمز اگر کی میں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو اس کو ہم اپنی جو مرضی سے، اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی اچھا لکھا ہے پوائنٹ تو اس کے ڈیفینیٹلی اس میں نمبر ہم دیتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن جو بہت ساری میں نے مسٹیکس دیکھی ہیں کہ کویشچنس کو شاید بچے صحیح طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، اس کو آنسر کرتے وقت وہ اس جو فوکس ہے نا ان کا وہ ہٹ جاتا ہے. وہ اس چیز کو ایگزیکٹلی اگر دیکھیں 3 نمبر کا سوال ہے تو اس میں اگر آپ ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھیں گے تو بھی نمبر پورے ملیں گے، اور اگر آپ کچھ ایکسٹرا لکھیں گے تو پرابلی سم ٹائمز ایگزامینرز گیٹ انوائڈ کہ بھئی پوچھا کچھ ہے اور آپ نے آنسر کچھ کیا ہوا اس کا. تو اس لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ کویشچنس کو آپ کیئرفلی پڑھ لیں اور ٹرائی ٹو بی فوکسڈ آن دا کویشچن، کیونکہ وہاں کی بنی ہی اس کویشچن کے لیے ہوگی نا. تو آپ اس کے اکارڈنگلی جسٹ بلیٹس میں، ناٹ ان پیراگرافس، جسٹ بلیٹس اینڈ شارٹ، جیسے کہتے ہیں نا جو آپ کا میسج کنوے ہو رہا ہو، بس دیٹس اٹ. لائک کہ آپ سے پوچھا کہ کسی چیز کے سائن اینڈ سمٹمس، تو آپ اسٹریٹ اوے لکھ سکتے ہیں کف ہے، فیور ہے، آپ یہ لکھ یا وٹ ایور اٹ از. دیر شوڈنٹ بی لانگ پیراگرافس. پڑھنے والے کے لیے بھی مشکل ہے، لکھنے والے کے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہے. تو وہ جسٹ ٹرائی ٹو بی فوکس آن دا آنسرس، دیٹس اٹ. سر ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اب جیسے ایک بچہ آنسر لکھ رہا ہے، کبھی کبھار وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، وہ آنسر اپنی طرف سے سوچ کے پورا لکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو سر جب آپ ایسے کویشچن کے آنسر کو چیک کرتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں پیپر چیک کرتے ہوئے کہ یہ بچے کے مائنڈ سے نکل گئی ہوگی بات اور اس کے آپ مارکس دے دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس لیول کے اوپر بچے کا کیا ایٹ لیسٹ اتنا کانسیپٹ ہے کہ وہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، اس نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں چیزیں آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ کانٹینٹس شوڈ بی دیئر. ٹھیک ہے چیزیں مس ہو جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ کتاب ہی چھاپی ہو اس میں، لیکن جو اس کے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی ڈفرینشیل ڈائگنوسس پوچھتا ہے یا کوئی سینیریو دے کے اس میں آپ سے کوئی پروویژنل آپ کا ڈائگنوسس پوچھتا ہے، تو اٹ شوڈ بی ڈائگنوسس which is like most likely according to the signs and symptoms، نہ کہ وہ بہت irrelevant ہو جائے. اور سر ایک چھوٹا سا ایک اور کویشچن ہے کہ سر جیسے آپ پیپر جب چیک کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ایم سی کیوز میں اتنے اس کے مارکس آئے ہوں گے،
تو یہ ایس سی کیوز میں اگر اتنے لے لے تو یہ پاس ہو جائے گا, مطلب 50 نمبر اس کے بن جائیں گے, یا آپ رینڈملی مطلب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایم سی کیوز میں کتنے مارکس ہیں اس کے؟ دیکھیں ایم سی کیوز تو بیسیکلی آپ کو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا واسٹ ایریا کے اوپر اسیس کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایس سی کیوز شارٹ ایسے کویسچنس میں آپ جسٹ چند ٹاپکس پہ آپ اسیس کر سکتے ہیں. تو دو کہ دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو دس اسیسمنٹ, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کسی کا پیپر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کا کیسا کانسیپٹ ہے, اس کی جو ہے اوبیسلی رائٹنگ اسٹل میٹرس. ایس سی کیوز میں یو نو رائٹنگ ایک ریڈیبل ہوگی تو ایگزامینر وڈ بی ان کمفرٹ زون, اور ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ اس پہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں, چاہے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیں, اور اس کو اینڈ میں پیپر کو آپ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہوئے اس کو جب آپ پرومیننٹ کر دیں گے تو چیک کرنے والے کو جو ہے ڈائریکٹلی اس کی نظر اس پہ جاتی ہے, تو وہ پھر اس سے جو ہے اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اور سر آخری لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ سر آپ کی ایز اے مطلب پیپر جب چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایز اے ٹیچر کیا آپ کے ذہن میں یہ اپروچ ہوتی ہے کہ بچے کو چلو کوئی نہیں تھوڑا سا اس کو میں مارکس اچھے دے دیے جائیں تاکہ یہ گیٹ تھرو ہو جائے اپنی اس میں, یا پھر تھوڑی سی اسٹرکٹ آپ کو رہنا پڑتا ہے اس چیز میں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک سافٹ کارنر مائنڈ میں ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی ایگزامینر بھی آپ کو یہ سوچ کے نہیں آتا کہ میں فیل کرنے جا رہا ہوں, تو وہ ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے, چاہے وہ وائوا ہے چاہے وہ آپ کا جو ہے تھیوری پیپر ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے پاس کرنا ہے انٹل انلیس کہ دیر آر بگ بلنڈرز جس میں ہمیں یہ لگے کہ یہ آگے جا کے بچہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا, پھر ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کو یہاں نمبر کٹ کرنے ہیں. صحیح سر, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ان بچوں کے لیے تھوڑی سی سجیشن دی, اور ہوپ سو کہ سر بچے اس چیز سجیشن کو لیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو اور اس کے اکارڈنگلی سر پریپیئر کریں گے. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ آپ کو بتا سکوں. میرا یہ سجیشن یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ آپ محنت کریں ڈیڈیکیشن کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ, کیونکہ آپ سوسائٹی کے ہیروز ہیں. آپ کو چنا گیا ہے ایک بہت اچھے پروفیشن کے لیے. بہت سارا جو لوگ ہیں دیکھیں وہ ان امپلائمنٹ میں ہیں, بہت سارے لوگ بزنسز میں پریشان ہیں, لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں, اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو جسٹ ڈیڈیکیشن, موٹیویشن اینڈ ہارڈ ورکنگ.